اعلان کرنے کے لیے لائیو میں آئیں گے، تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ابھی سننا چاہتے ہیں ہمارے ایک بڑی شخصیت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ جموں اینڈ کشمیر سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے چند الفاظوں سے یہ مجلس کو مبارک بنائیے۔ الحمدللہ کیرلا کے آلپڑا ضلع میں، کرناٹک کا منگلور میں، اور تمل ناڈو کا کوئمبتور میں، اوڈیشہ کا کٹک میں، ویسٹ بنگال کا اسلام پور میں، اسی طرح الحمدللہ 17 ریاستوں میں اوپن پبلک پروگرام ہو رہا ہے۔ ابھی دلی ہے، دلی میں کچھ قانونی طور پر پبلک پروگرام رکھنے کے لیے کچھ قانونی وجہ سے آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے ایسا ایک انڈور پروگرام بنایا۔ انشاءاللہ تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل قدر سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء باوقار و جملہ ذمہ داراں SSF انڈیا و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہایت ہی قابل قدر حاضرین محترم، آپ ابھی ہمارے قبلہ محترم سید خلیل ابراہیم مدد العلی کا ایک پرمغز مختصر اور جامع بیان سماعت کر رہے تھے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں SSF کا، جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام کے موقع پر مجھ ناچیز کو یاد کیا جموں کشمیر کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ان کے نیک ارادے ہیں الحمدللہ مجھے یقین ہے اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار بنے گا۔ SSF ایک ایسی تنظیم ہے، مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ جب یاد آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابط حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا جو ایک انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، اور مکمل کے معنی زندگی کا ہر شعبہ، ایسا نہیں کہ اسلام اور قرآن اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز سکھائی، بلکہ پیارے آقا نے ہمیں مسجد کے اندر جا کر کے اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک بھی سکھایا، اور مسجد سے باہر نکل کر کے اللہم انی اسألک من فضلک بھی سکھایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم مسجد میں جائے تو رحمت مانگے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے،
لیکن مسجد سے باہر جب مومن نکلتا ہے پھر بھی اللہ سے فضل مانگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مسجد کے اندر رہے اللہ سے جڑا رہے اور مسجد کے باہر رہے تو اللہ ہی سے جڑا رہے. کیونکہ قرآن مجید نے ہماری جو تخلیق کریشن ایک انسان کی بنائی واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا سورہ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو کسی فارسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اب میں وہ بات دہرانا چاہوں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے بندو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ میں ہے. تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے قرار دیا. بہترین نمونہ, جس چیز کو اللہ بہتر قرار دے گا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور وہ بہتر کیا ہے؟ اللہ فرماتا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بہتر چیز ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا غالباً حسن رضا خان علیہ رحمہ کا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, آقا تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور اقبال صاحب نے کیا خوب فرمایا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. میں نے وہ جملہ کہہ دیا بیچ میں, اسلام نے ہمیں صرف مسجد میں جانا نہیں سکھایا. اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں زندگی کا کوئی شعبہ نہیں, انسان کی زندگی کی ضروریات کا کوئی شعبہ نہیں جہاں رسول اللہ کی رہبری ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. قرآن مکمل دین ہمیں اسلام عطا فرما رہا ہے, ہمیں مکمل زندگی عطا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اسلام ہمیں صرف نمازیں روزے زکوٰۃ اور خانہ کعبہ کا طواف سکھا رہا ہے, بلکہ پیارے آقا ہمیں مسجد میں بھی نظر آ رہے ہیں, میدان جنگ میں بھی نظر آ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے اہل و عیال میں فاطمہ الزہرا حسنین کریمین یا ازواج مطہرات کی موجودگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہاں پیارے آقا بیواؤں اور غریبوں اور محتاجوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں. لہذا اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا خوب ارشاد فرمایا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہبری کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیارے آقا کی ذات مبارکہ میں ہے. اب جب اللہ نے یہ لفظ یہ ارشاد فرمایا تمہارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ حضور کی ذات میں ہے تو پتہ چلا زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جہاں ہمیں حضور کی رہبری میسر نہ ہو. پیارے آقا کو جس انداز سے بھی آپ دیکھیں گے رہنمائی میسر ہو جائے گی. پیارے آقا کو حاکم کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہو آپ, پیارے آقا کو غریبی اور امینی کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہو, ایک بیٹی کا باپ بھی دیکھ سکتے ہو, حسین کریمین کا باپ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. ازدواجی زندگی دیکھنی ہے تو رسول اللہ کی دیکھو. کامیاب ترین دنیا میں جو انسان ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, دنیا کو یہ ماننا پڑا ہے, بلکہ جتنے بھی مورخین دنیا میں ہیں آپ نے سنا ہوگا. عالی آپ کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے The 100%, دنیا کی کامیاب ترین شخصیات میں 100 شخصیات کا لسٹ تیار کیا ہے.
دنیا میں جو چھا گئے ہیں دنیا کے اوپر، وہ 100 شخصیات کی لسٹ تیار کر لی اور ایک کتاب ترتیب دی 100%. لیکن سب سے پہلا نمبر، لکھنے والا تو نان مسلم ہے لیکن پہلا نمبر دا پروفٹ محمد کا آیا ہے.